بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں غفار خان اور آپ میرا یوٹیوب فیس بک چینل جی کے نیوز دیکھ رہے ہیں۔ جولائی کو عوام نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا اور 13 سیاسی پارٹیوں کو شکست فاش دی اور عوام نے بتا دیا کہ آپ جو مرضی حربے استعمال کر رہے ہیں، لیکن جس وقت عوام کو موقع ملے گا اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کا تو وہ 17 جولائی کا دن آپ کے لیے مثالی ہے۔ 17 جولائی کے فیصلہ کے بعد امپورٹڈ گورنمنٹ پریشان ہو کر رہ گئی ہے اور تمام لوگ سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں۔ ادھر زرداری صاحب بھی لاہور پہنچ گئے ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی، شہباز شریف بھی۔ ایک تصویر میں یہ تینوں اشخاص کہے لگا رہے ہیں۔ گزشتہ روز جس وقت پاکستانی کرنسی کی قدر کم ہوئی اور ڈالر کی طاقت میں اضافہ ہوا اور پاکستانی معیشت تباہی کی طرف جا رہی تھی، تو اس وقت آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف بیٹھے کہے لگا رہے تھے۔ 17 جولائی کا دن تو گزر گیا اور امپورٹڈ گورنمنٹ نے جو حربے استعمال کرنے تھے دھاندلی کے لیے وہ کیے، لیکن اس کے باوجود بھی عوام کو کامیابی ملی، پاکستان کو کامیابی ملی، پاکستان جیت گیا۔ اب ایک دن بعد یعنی کہ 22 جولائی کو عدالت کے حکم پر ایک بار پھر پنجاب میں میدان لگنے جا رہا ہے۔ پنجاب میں نیا وزیر اعظم بننا ہے، جس کے لیے ایک بار پھر امپورٹڈ گورنمنٹ کے مورے سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں اور انہوں نے سوچنا شروع کر دیا ہے کہ کس طرح اس عوامی مینڈیٹ کو، اس پاکستانی طاقت کو شکست دیں اور اپنے دھاندلی کے حربوں کے ذریعے ایک بار پھر پنجاب پر مسلط رہیں۔ عمران خان مسلسل ان کو شکست دیتا آ رہا ہے اور عمران خان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہے۔ عمران خان نے صحافیوں، دانشوروں سے ایک اہم خطاب کیا ہے۔ میں نے جتنی بھی عمران خان کی تقاریر سنی ہیں ان سے ایک مختلف ان کا خطاب ہے، ان سے مختلف وہ تقریر ہے جس میں وہ بہت کچھ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہونا چاہیے، صحافت کیا کردار ادا کر رہی ہے اور کیا کردار ادا کرنا چاہیے، اس سے گورنمنٹ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں عمران خان بتا رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ برطانیہ میں ڈیموکریسی کس طرح چلتی ہے، قانون کی کس طرح حکمرانی ہوتی ہے اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ اور گزشتہ دور حکمرانی میں 3.5 سال تک جس وقت وہ حکمران رہے تو انہوں نے کیا محسوس کیا، یہ میں آپ کو ان کی تقریر سناتا ہوں اور یہ تقریر آپ نے لازمی سننی ہے اور آپ کو محسوس ہوگا کہ لیڈر کیا ہوتا ہے اور لیڈر اپنی قوم کو قوم کیسے بناتا ہے۔ دیکھیں، یہ سیٹ اپ جتنی دیر چلے گا ملک کمزور ہوگا، ڈی سٹیبلائز ہوگا، اور اس وقت اکنامک جو سٹیبلٹی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی پہ۔ یہ سیٹ اپ کبھی چل ہی نہیں سکتا جن لوگوں کو انہوں نے اکٹھا کیا ہوا ہے۔ تقریریں سنی اسمبلی میں ابھی بجٹ کے دوران، وہ جو ہمارے ساتھ تھے وہ جا کے کیا باتیں کر رہے تھے، اور وہ پنجاب کا سیٹ اپ کیا ہے، وہ تو ایک انکانسٹیٹیوشنل چیف منسٹر بیٹھا ہوا الیکشن کروا رہا ہے۔ ہر قسم کا سپریم کورٹ واضح کر بیٹھا ہے کہ تم نے کسی قسم کی استعمال نہیں کرنا اسٹیٹ مشینری۔ ذرا جا کے دیکھیں 20 حلقوں پہ ساری اسٹیٹ مشینری کوشش کر رہی ہے ان کو الیکشن جتانے کے لیے۔ سارا ایونچولی سارا قوم دیکھ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی پاور ان کے پاس ہے، ساری قوم ادھر دیکھ رہی ہے۔ اپنی اسٹیبلشمنٹ، اپنی فوج کو بچانے کے لیے تعمیری تنقید ضروری ہے۔ ہمارے جو جرنلسٹ ہیں ان کو موقع دیا جائے تعمیری تنقید کرنے کی، کورس کریکشن کے لیے۔ غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں، سب غلطیاں کر دیتے ہیں، کوئی عقل کل نہیں ہے، لیکن ایک جو تنقید ہوتی ہے وہ ایک جو بھی پاور میں ہوتا ہے اس کے لیے سارا وقت موقع مل رہا ہوتا ہے اس سے ڈفرینٹ اوپینین سن کے کہ میں کدھر ٹھیک جا رہا ہوں کدھر غلط۔ ایک اس جو بھی اوپر ڈیسیژن میکر ہے اس میں ایبلٹی ہونی چاہیے کہ یہ تنقید خود ہی فیصلہ کرے کہ یہ تنقید تعمیری ہے اور یہ تنقید کے پیچھے ایجنڈا ہے، وہ فیصلہ کرے۔ لیکن تنقید کو بند کرنا، یہ تو اپنے آپ کو ایک فولز پیراڈائز میں رکھنا ہے، اور یہ نقصان سب کو ہو رہا ہے۔
ساری قوم کو ہو رہا ہے. جتنی دیر تک یہ انسٹیبلٹی چلتی رہے گی اتنی دیر تک اکانومی ہماری نیچے جاتی رہے گی. اور اکانومی اگر 4 نمبر پہ پاکستان ہے ڈیفالٹ کرنے والا, تو خود سوچ لیں کہ پاکستان کی آج کیا پوزیشن ہے. اور میں آج پھر سے کہتا ہوں کہ صرف ایک راستہ ہے, اور وہ راستہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز. صاف اور شفاف الیکشنز کے علاوہ جدھر آج ہم پہنچ گئے ہیں, پاکستان کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. جو بھی راستہ اختیار کریں گے اس میں مسئلے ہی مسئلے ہیں, اور ایک فیلئر کو ری انفورس کرتے جائیں گے. اس سے اور زیادہ فاصلے بڑھتے جائیں گے قوم میں اور اسٹیبلشمنٹ میں. اور ہماری سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ یہ ملک, ہمارے ملک میں ایک طاقتور فوج اس ملک کی ضرورت ہے. اور ہمارے ملک کے اندر یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس ملک کے اندر صرف ایک راستہ ہے, کوئی مارشل لاء وغیرہ کا ٹائم نکل چکا ہے. صرف ایک ہے کہ ہم اپنی جمہوریت کو اسٹرینگتھن کریں. اور جمہوریت کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے جو میڈیا ہے, میڈیا کو آزاد کرنا, اور پھر قانون کے تحت لمٹس رکھیں کہ سلانڈر نہ کرے. یعنی جو ساری, میں کوئی نئی چیز نہیں کہہ رہا, صرف جو قانون بنے ہوئے ہیں برطانیہ میں, کیونکہ وہیں سے ہم نے ڈیموکریسی لیا, ان کے قانون لے آئیں. جو وہاں قانون ہے وہ یہاں لے آئیں کہ سلانڈر کا کیا قانون ہے, اور پھر ان کو امپلیمنٹ کریں. اس وقت پرابلم کیا ہے کہ ہمارے پاس اگر قانون ہیں بھی وہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتے, اس لیے کسی کو فکر ہی نہیں ہے, جو مرضی جس کے متعلق کہہ دے. اور خاص طور پہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنا بڑا ضروری ہے. اس میں ایسا گند آ رہا ہے کہ وہ ہمارے معاشرے کو بڑا نقصان پہنچے گا. تو وہ معاشرے کو بچانے کے لیے ریگولیٹ کرنا سوشل میڈیا کو بہت ضروری ہے. میں پھر سے دیکھیں, میں ایوب خان کے دور میں بڑا ہوا. جب ہم اسکول میں تھے تو ایوب خان کا دور تھا, اور ہم نے کبھی جمہوریت نہیں دیکھی تھی. تو جب میں پہلی دفعہ کرکٹ کھیلنے گیا انگلینڈ, اور پھر میں ادھر پڑھائی کی, پھر میں نے کوئی 18 سال پروفیشنل کرکٹ کھیلی وہاں. تو میں نے پہلی دفعہ وہ جو سسٹم ہم نے اپنایا ہوا ہے, ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی پاکستان میں جو ہم نے اپنایا ہوا ہے, وہ میں نے پہلی دفعہ جب 18 سال کی عمر میں گیا تو میں نے وہ سسٹم دیکھا, اور وہ میں نے سسٹم اندر سے دیکھا. یونیورسٹی میں بھی میں نے پالیٹکس پڑھی, اور جب میں نے وہ سسٹم کو اندر سے دیکھا اور سمجھا ان کا کہ کیوں ان کی پارلیمنٹری ڈیموکریسی کامیاب ہے, تو میں 2 نتیجوں پہ آیا. 2 وجہ ہیں, 2 بنیادی فاؤنڈیشنز جن کے اوپر ان کی جمہوریت کھڑی ہے اور ان کا ملک کھڑا ہے. نمبر 1, رول آف لاء. جب برطانیہ کے اوپر پورا ہٹلر کا آنسلاٹ تھا, تو چرچل کے پاس لوگ گئے کہ جی ہمارا ملک بچ جائے گا. اس نے بجائے جواب دینے کے لیے کہ ہماری فوج کتنی تکڑی ہے, اس نے کہا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں. اگر ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں ہم کبھی تباہ نہیں ہو سکتے. اور دوسرا, ان کا جو مورل سٹینڈرڈز اور مورل ویلیوز ہیں, جو ان کے اخلاقیات ہے, وہ ایک بہت جو لیڈرشپ کی ایک بڑی معیار کی ہے. سو یہ 2 چیزیں تھیں جو دونوں میں نے پاکستان کے اندر نہیں دیکھی. نہ یہ رول آف لاء تھا, اور جو ہماری اشرافیہ کی جو اخلاقیات تھی اس کی بڑی نچلی سٹینڈرڈ تھی, اور وہ گرتی گئی. یہ 2 چیزیں تھیں. اور تیسری چیز تھی فریڈم آف ایکسپریشن. یہ جو آج ہم ادھر کھڑے ہیں, ادھر ایک ہائیڈ پارک کارنر ہوتا ہے, ابھی بھی ہے, تو وہاں کوئی بھی سنڈے کو چلا جائے, وہ جو کھڑا ہوتا تھا وہ جا کے جو مرضی بولنا چاہتا تھا وہ بولتا تھا. لیکن اگر آپ پبلکلی کسی بھی انسان کو سلانڈر کریں, یعنی اس کے کردار کشی کریں, تو جتنے سٹرکٹ قانون وہاں تھے, میں وہ ایک کیس لڑا ہوں انگلینڈ کا, وہ 3 ہفتے فرنٹ پیج ہیڈ لائن کیس تھا. 2 ان کے کھلاڑی این بوتھم اور ایلن ریم نے میرے اوپر کیس کیا, اور میں وہ عدالت کے اندر وہ کیس لڑا ہوں. اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ان کی اتنی سٹرکٹ سٹینڈرڈز ہیں. آپ اگر کسی کی توہین کر دیں, سلانڈر کر دیں, تو جو پروٹیکشن ہے ایک انسان کو اپنی ڈگنیٹی کی,
وہ کبھی بھی میں نے پاکستان میں نہیں دیکھی. سو پہلے میں آپ کو بیس کر دوں کہ جو میرا ایکسپیرئنس تھا جمہوریت کا، فریڈم آف ایکسپریشن، رول آف لا، فلاحی ریاست، وہ میں نے ساری برطانیہ کے اندر دیکھی. اور بیسکلی آپ نے سب نے ایک ہی بات کی، اصل میں رول آف لا نہیں ہے. جو طاقتور ہے وہ قانون سے اوپر ہے. اسی لیے میں نے جب اپنی پولیٹکس شروع کی تو اس کا نام رکھا تحریک انصاف، کہ انصاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قانون کے سامنے سب ایک برابر ہوتے ہیں. یہ ہے انصاف. سمپل یہ ہے. حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن نا انصافی اور ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. بیسکلی جو ابن خلدون نے آج سے پتہ نہیں 700-800 سال پہلے بات کہی تھی، اس نے کہا کہ میرا جو تجزیہ ہے قرآن کا، کہ اللہ نے انسان کو زمین پہ بھیجا ہی ایک وجہ سے ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو. سو بیسکلی ایک معاشرہ جو ہوتا ہے وہ سیولائز معاشرہ ہوتا ہی انصاف پہ ہے. اور رول آف لا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قانون کے نیچے سب ایک برابر. اور پھر میں نے پہلے ویسٹرن سسٹم سارا اسٹڈی کیا، اور پھر میں نے اپنی اسلام کی تاریخ اسٹڈی کی. میں جو مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں، آپ کو حیرت ہوگی کہ جو آج ویسٹرن ڈیموکریسیز جن پرنسپلز پہ کھڑی ہیں وہ ساری مدینہ کی ریاست کی پرنسپلز ہیں. رول آف لا، سب سے پہلی چیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی اس کو سزا ملے گی، کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات کہی میں، اور یہ پھر میرا 70 سال کی عمر کا ہو گیا ہوں، ساری دنیا میں جو میں نے دیکھا ہے ایک ڈفرنس ہے خوشحال معاشروں میں اور وہ جدھر غربت ہے. ایک ہی ڈفرنس ہے، رول آف لا. جس معاشرے کے اندر قانون ہوتا ہے، انصاف ہوتا ہے، وہ ہمیشہ خوشحال ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدھر کمزور کے لیے ایک کمزور چوری کرے تو جیل میں ہے، طاقتور چوری کرے تو این آر او مل جائے. یہ تب وہ کلیئر تھا کہ جب آپ طاقتور ڈاکو کو نہیں پکڑ سکتا، جو بھی معاشرہ وہ تباہ ہو جاتا ہے. ساری جو غریب ملک ہیں ادھر ساری جگہ جو ان کے صاحب اقتدار ہیں، جو اشرافیہ ہے، وہ پیسہ چوری کر کے باہر بھیج دیتی ہے. وہ ڈفرنس بڑھتا جا رہا ہے. اور وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کے اندر وہ ابیلٹی نہیں ہے، ان کے اندر قانون نہیں ہے طاقتور کو لانا قانون کے نیچے. اس لیے میں نے اپنی پارٹی بنائی تھی آج سے 26 سال پہلے، اور تب سے میری سٹرگل ایک ہی ہے. سٹرگل یہ ہے کہ یہ جو دو خاندان اس ملک کے اوپر 32 سال ہو گئے، اب انہوں نے 32 سال باریاں لی ہیں، یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جب تک آپ ان کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے، یہ کرپشن تو سمٹمز ہے نا. ایک بیماری ہے رول آف لا نہ ہونے کی، سمٹمز یہ ہے کہ وہ کرپشن ہے. یہ تب سے سٹرگل تھی، شروع ہوئی 26 سال پہلے. پاکستان میں کیوں نہیں رول آف لا آیا؟ ملٹری ڈکٹیٹرز نے 64 سال میں آدھا ملٹری نے حکومت کی ہے، آدھا کی ہے ان دو خاندانوں نے. کیوں نہیں دونوں کے دور میں رول آف لا آیا؟ ملٹری جب ایک ڈکٹیٹر ملک کو سنبھالتا ہے، ٹیک اوور کرتا ہے، تو وہ بائی ڈیفینیشن رول آف لا کو ختم کر دیتا ہے. وہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر لے آتا ہے. اور وہ پھر جب ڈکٹیٹر اپنے آپ کو ڈیموکریٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے، وہ سارے اداروں کی دھجیاں اڑا دیتا ہے. تینوں ڈکٹیٹرز نے یہ کیا. ساروں نے اپنے آپ کو جمہوری بنایا، بائی ڈیفینیشن انہوں نے اداروں کو کمزور کر کے رکھ دیا، اپنے آپ کو قانون کے اوپر رکھ دیا. اور پھر جب ایک ڈکٹیٹر اپنے آپ کو ڈیموکریٹ بناتا ہے تو اس کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے میڈیا کو کنٹرول کرے، کیونکہ میڈیا تنقید کرے گا. جب وہ قانون توڑے گا یا قانون سے اوپر ہوگا تو میڈیا اس کی تنقید کرے گا، تو اس کی مجبوری بن جاتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کی. جنرل مشرف نے شروع میں، کیونکہ لوگ ان دو پارٹیز کے 11 سالوں میں تنگ تھے، اور ہمیں پتہ ہے کہ جب جنرل مشرف نے ٹیک اوور کیا تو یہاں بڑی خوشیاں بنی، کیونکہ دو دفعہ وہ دونوں گورنمنٹس کرپشن پہ نکالی گئی اور کرپشن کر رہی تھی. جب جنرل مشرف نے ٹیک اوور کیا تو وہ پاپولر تھا، کیونکہ اس میں خوشحالی بھی آنی شروع ہوگی. وہ اور بات ہے کہ وار آن ٹیرر میں شرکت کی جس نے تباہی مچائی.
تو ہوا کیا کہ آہستہ آہستہ وہ جماعتیں ریوائیو ہونا شروع ہو گئی. اس نے پہلے شروع میں میڈیا کو کھول دیا. جب اس نے دیکھا, جب خاص طور پہ وہ چیف جسٹس کی موومنٹ شروع ہوئی ہے آزاد عدلیہ کی, تو اس نے تب جا کے میڈیا کو کلیم ڈاؤن کیا کہ اس کے خلاف جانی شروع ہوگی. اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں, کیونکہ میں تو اپوزیشن میں تھا, میڈیا کے اوپر کبھی اس طرح کی جو آج میں دیکھ رہا ہوں, کبھی میڈیا کے اوپر اس طرح کی انہوں نے کلیم ڈاؤن نہیں کیا جو آج ہے. اب یہ دو پارٹیز آئیں, دو خاندان, ان کی کیا مجبوری ہے؟ دونوں کرپشن پہ پکڑے شروع کر دی انہوں نے کرپشن. جب کرپشن کی تو ان کی مجبوری بن گئی عدلیہ کو بھی آن سائڈ رکھا جائے اور میڈیا کو بھی کنٹرول کیا. یہ دو ایریا سے یہ ڈرتے تھے. تیسرا ان کا مسئلہ تھا فوج, کیونکہ وہاں ایسا کو سارا پتہ تھا ان کی چوریوں کا, وہ ساری ریکارڈ رکھتے تھے. تو ان کی مجبوری کیا ہوئی, نواز شریف کا سارا اینڈ میں وہ عدلیہ کو بھی سنبھال لیتا تھا, میڈیا کو بھی سنبھال لیتا تھا, لیکن اس کا پرابلم ہو جاتا تھا فوج, اور پھر وہ آرمی چیفز کے ساتھ اس کا مسئلہ بنتا تھا. وہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ رول آف لا چاہتا تھا, اس کا پرابلم یہ تھا کہ یہ ساری جو رپورٹس نکلتی تھی کرپشن کی, یہ نکلتی تھی ایجنسیز کے ذریعے. زرداری کا سملر پرابلم تھا. تو انہوں نے بھی میڈیا کو کلیم ڈاؤن اس لیے کیا کہ یہاں وہ کنٹرول کرنا چاہتے تھے انفارمیشن. میرے اوپر نجم سیٹھی نے, جب میں پاور میں آیا تو اس نے میرے اوپر الزام لگایا, دو اس کے الزام لگائے. میں عدالت میں چلا گیا, 3 سال ایز پرائم منسٹر مجھے تو کوئی ریلیف نہیں ملا. نواز شریف کے اوپر اس نے جب 97 یا 98 میں الزام لگایا, اس نے اس کو 3 دن بند کر کے مار پڑوائی. فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ میں جب بنا تو مجھے کوئی میڈیا سے کبھی خطرہ نہیں تھا. میں یہ آپ کو کلیئر کر دوں کہ جب میں پرائم منسٹر بنا, مجھے تو میڈیا سے کبھی ڈر نہیں تھا. اور آپ اگر اٹھا کے دیکھیں جتنی تنقید مجھے 3.5 سال سے میڈیا سے ہوئی, کسی پرائم منسٹر کو نہیں ہوئی ایسی تنقید. میں نے تو کبھی کوشش نہیں کی میڈیا کو پیسے کھلانے کی. میں نے ایک میڈیا کے اوپر کبھی کسی کے اوپر ایکشن, سوائے نجم سیٹھی کیونکہ اس نے ذات پہ مجھے اٹیک کیا تھا, اس کے اوپر عدالت میں گیا, میں نے ایک میڈیا کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا. یہ شیرین کو پتا ہے کہ کئی دفعہ 3-4 دفعہ ہوا ہے میرے خیال میں, ہمیں کیبنٹ میں جب میٹنگ پہ آئے پتہ چلا جی کسی کو اٹھا لیا جرنلسٹ کو, وہ میرے انسٹرکشنز کے اوپر کبھی کسی کو نہیں اٹھایا. تو جس منسٹر کی بھی مجھے پتہ چلتا تھا کہ اس کے اوپر کوئی خبر آئے, میں امیجیٹلی اس کو واٹس ایپ کرتا تھا اور میں کہتا تھا اب اس کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرو کہ بتاؤ کہ کیا ہوا. تو وہ پتہ منسٹر ایونچولی, اور 2 کا مجھے پتہ ہے, انہوں نے پتا کہ فیک نیوز تھی. اب دیکھیں اگر گورنمنٹ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کوشش کر رہے ہیں کہ کلین گورنمنٹ دینے کے لیے, اور جب ایک کوئی فیک نیوز اس کے اوپر آ جاتا ہے جو کہ انٹیگریٹی گورنمنٹ, ایک منسٹر کے اوپر جب کوئی کہتا ہے نا کہ اسے ٹیکس نہیں دیا, گورنمنٹ کی انٹیگریٹی افیکٹ ہوتی ہے. میرا صرف مسئلہ یہ تھا کہ جو کسی بھی ویسٹرن ڈیموکریسی کے اندر, کیونکہ میں برطانیہ کو تو جانتا ہوں بڑی اچھی طرح, ہمارے 2, ایک وزیر تھا اور ایک ہمارا ایک پارٹی کا آدمی تھا, دونوں کے اوپر جب سلانڈر ہوا انہوں نے لنڈن میں جا کے کیس کیا اور ان کو ڈیمیجز ملے. پاکستان میں کچھ رسپانس نہیں ملتا تھا, نہ کسی کو فکر ہے, نہ کوئی ڈرتا ہے یہاں. تو دیکھیں 2 مختلف چیزیں, ایک ہے فریڈم آف ایکسپریشن. فریڈم آف ایکسپریشن کے بغیر دنیا میں کوئی انسانی معاشرہ پروگریس نہیں کر سکتا. لیکن جو ہر چیز کی لمٹ ہوتی ہے, ایک آپ لائن کراس کریں جدھر آپ کسی کو بلیک میل کریں, اس کی توہین کریں, اس کے اوپر فیک نیوز بنائیں, اس کی انٹیگریٹی کے اوپر, اور وہ گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے, تو اس کے بعد ریکورس ہونا چاہیے ان کو اپنے آپ کو ثابت کرنا کہ اور دوسرے کو سزا ملنی چاہیے اس پر, جو کہ برطانیہ میں ہے. جو میں کیس لڑا تھا اس پہ اتنا بڑے ڈیمیجز انوالوڈ تھے کہ اگر وہ میں کیس ہار جاتا تو کمپلیٹلی بینکرپٹ ہو جانا تھا. اتنا خوف ہے وہاں کہ آپ کوئی بھی میڈیا کے اوپر ایسی بات نہ کریں جو آپ ڈیفینڈ نہ کر سکیں, کسی کی توہین نہ کریں. سو 2 مختلف, ایک فریڈم آف ایکسپریشن ہے, ایک رائٹ ٹو ڈگنیٹی ہے ہر شہری کا. تو میرا صرف جو بھی یہ پیکا کے اوپر جب مجھے بات چیت ہو رہی تھی, کیونکہ ایک اور ایلیمنٹ آ چکا ہے اب, اور وہ ہے سوشل میڈیا.
सोशल मीडिया के ऊपर कई दफ़ा इतना गंद आ रहा था, यानी ऐसी ऐसी गलीज चीज़ें आ रही थी, अब उसके ऊपर प्रोटेक्शन चाहते थे हम। तो हमारा तो इंटरेस्ट बहुत था कि, और बाय द वे ये हमारा इशू नहीं है, सारी दुनिया के अंदर, क्योंकि सोशल मीडिया नया फिनोमेना है, सारी दुनिया के अंदर डिबेट चल रही है कि इसको आपने कैसे चैनलाइज करना है। हाँ, इसको बरतानिया के अंदर अब बड़े स्ट्रिक्ट लॉज हैं, सोशल मीडिया के ऊपर बिल्कुल वही कानून है जो कि आम मीडिया के ऊपर है, वो कर सकते हैं। हमारा अभी ये सारा एक फ्लूइड सिचुएशन है। सो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मैं फिर से आपको कहता हूँ कि माशरे के अंदर जब तक एक तामीरी क्रिटिसिज्म ना हो, एक मैं गवर्नमेंट में बैठा हुआ था, कई दफ़ा जब तनकीद होती थी तो बड़ा हमें फ़ायदा होता था उस तनकीद से। वज़ीरों को मैं पूछता था कि ये तुम्हारे ऊपर आई है, तुम्हारी वजारत पे आई है, ये फ़ायदा करवाते हैं, ये हमारे एक वॉच डॉग है। लेकिन कई दफ़ा, अब मैं आपको अब बताऊँ, हम जा रहे चाइना, पाकिस्तान बैंकरप्ट था, शुरू में आया, हमारे पास 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते की एक्सपोर्ट का रिजर्व्स रह गए थे। तो जब चाइना जाने लगे, और चाइनीज़ की बड़ी उनकी एक स्पेशल, उनकी अजीब साइकी है, वो बड़े सेंसिटिव लोग हैं। चाइना सुबह जाने लगा तो 2 मेन पेपर्स के फ्रंट पेज पे लिखा हुआ है कि इमरान खान डिसाइड्स टू रिव्यू CPEC। अब दोनों हेडलाइन, मेजर हेडलाइंस थी। जैसे ही वहाँ पहुँचे, वहाँ एम्बेसडर खातून मुझे मिलने आई, उन्होंने कहा हमें इतना मसला बड़ा, चाइनीज़ होम मिनिस्ट्री ने, उन्होंने हमें बुला के पूछा कि ये क्या मतलब तुम्हारा। वो बिल्कुल एक दिन तो उनको ठीक करने में लगा कि ये फेक न्यूज़ है। सो मेरा सिर्फ ये मसला था कि एक आगे मुल्क का मसला, इकोनॉमिक सिचुएशन बड़ा मुश्किल था, उसके बाद एडिशनली ये फेक न्यूज़ हमारे लिए मुश्किलें पैदा कर। एक दफ़ा आ गया जी, IMF से समझौता हो गया कि रुपया 184 पे पहुंच जाएगा, उन दिनों में रुपया 140 पे था। तो एकदम जब स्पेकुलेशन शुरू हो गई मार्केट में, रुपए पे प्रेशर पड़ गया, पहले ही रिजर्व्स नहीं हमारे। मैं उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ कि ये इधर ये जो बैलेंस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ना मुझे कभी किसी से डर था कि मेरी कोई चोरी किसी ने पकड़, कि मुझे डर है कि मेरे कोई मेरी चोरी या करप्शन सामने ले आएगा। मैं इनकरेज करता हूं कि अगर किसी भी हमारी डिपार्टमेंट में, मिनिस्ट्री के अंदर करप्शन है तो बताओ, क्योंकि अगर मैं चोरी नहीं करा तो मैं किसी को क्यों करने दूंगा। तो हमने तो मीडिया से तो हमें कोई खौफ नहीं था, अदलिया से। कोई मुझे कहे कि हमारे दौर में हमने कोई इंटरवेंशन की हो अदालतों को, कोई हमने किसी को, मीडिया को कहा, अदालतों को कहा कि जी ये उठा के टेलीफोन के जी जजमेंट दो, कोई हमने कोशिश की हो किसी किस्म की जजमेंट इफेक्ट करने के लिए, क्योंकि हम कोई कानून नहीं तोड़ रहे थे, हम कानून के बीच में थे। इस माशरे ने जितना डैमेज उठाया है उस वॉर ऑन टेरर की वजह से, कभी भी कोई कमीशन बैठे तो पता चले कि हमें कितना इस नुकसान हुआ है उससे। छोड़े कि हमने अपने अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, कबायली इलाका हमारा उजड़ गया, 80,000 लोग हमारे कुर्बान हुए उस वॉर के अंदर। ड्रोन अटैक्स, कभी भी ये अनहर्ड ऑफ है कि आप ही का मुल्क किसी की जंग में शिरकत कर रहा है उनकी, और वो आप ही को अटैक कर रहे हैं, ये ह्यूमन हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ा डिजास्टर हुआ कि हमारे जो लोगों के सिविल और ह्यूमन राइट्स थे वो इफेक्ट हुए। वॉर ऑन टेरर के अंदर वो लोगों को उठाना शुरू कर दिया, मिसिंग पर्सन शुरू हो गए। सबसे पहले मैंने मुजाहरा किया था मिसिंग पर्सन का 2003 में, जब आफिया सदीकों को उठा लिया था। अब जब तक मैं गवर्नमेंट में नहीं आया तो मुझे तो फौज का व्यू नहीं पता था, तो मैं तब तक इसके खिलाफ हमेशा बोलता रहा, क्योंकि एंड में मेरे पास आते थे मिसिंग पर्सन, जिनके कोई लोग जिनके रिश्तेदार उठा लिए जाते थे, तो मेरे पास आते थे। और वो इससे ज़्यादा मैंने तकलीफ दे चीज़ें नहीं देखी कि औरत आ रही है कि मेरा हस्बैंड गायब है, माँ आ रही है बेटा गायब है। इस तरह के जो दर्द भरे सीन्स मैं देखता रहा। इसके गवर्नमेंट में आए और ये जो आपने पता चला कि कई दफ़ा लोगों को उठा लिया जाता था हमारे दौर पे, वो वो नेशनल सिक्योरिटी के अंदर वो आ जाता था।
ہم جب میری جنرل باجوہ سے بات چیت ہوئی اس کے اوپر, جنرل فیض تھے تب ISI, میں تب بات کرتا تھا. مسنگ پرسنس کے اوپر میں نے بڑی دفعہ بات کی. ایک تو انہوں نے کافی لوگ چھوڑے, لیکن وہ کہتے تھے جی پرابلم ہمیں کدھر آ رہا ہے, عدلیہ کا. اگر ایک ٹیررسٹ کو ہم دیتے ہیں عدالتوں میں, اس کا ثابت کرنا بڑا مشکل ہے کہ وہ واقعی اس نے وٹنسز کدھر سے آئیں گے. اور پھر امریکہ کا, انگلینڈ کا مثال دی جاتی تھی کہ انہوں نے جب یہ وار آن ٹیرر کے دوران اپنے ملک میں بھی انہوں نے جس طرح لوگوں کو پکڑا, وہ اور بات ہے کہ تقریباً زیادہ تر مسلمانوں کو ہی وہ پکڑتے تھے اور ان کے رائٹس انہوں نے ختم کر دیے. لیکن وہ ٹیررزم ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے مشکل پڑ جاتا تھا ان کو عدالتوں کو ثابت کرنا. اور وہ فوج ادھر سے ڈرتی تھی کہ دیکھیں آپ یہ پھر چھوڑ دیں گے اور یہ پھر ہمارے خلاف ایکٹیویٹی کریں گے. تو ان کا ایک یہ پوائنٹ آف ویو تھا. اس کے اوپر بھی ہم ایک چیز فائنلی ایک نتیجے پہ پہنچ گئے تھے اور وہ ہم پاس کرنے لگے تھے کہ کوئی بھی مسنگ پرسن نہ ہو, آپ بشک ٹائم ایکسٹینڈ کر دیں کہ آپ اگر آپ اس ٹائم تک ثابت نہیں کر سکتے, لیکن اس کے رشتہ داروں کو تو پتا ہونا کہ وہ کدھر ہے. سب سے زیادہ ظلم تو رشتہ داروں پہ تو خیر یہ ہم کر رہے تھے, لیکن ان کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا. سب سے پہلے تو یہ کہنا کہ یہ سازش تھی یا مداخلت تھی, اس سے زیادہ یعنی ایک انڈر سیکرٹری امریکن ایک پاکستانی ایمبیسڈر سے میٹنگ میں ایک کھلی دھمکی دیتا ہے, اور وہ ریکارڈڈ ہے, منٹس ہیں اس کے, وہ ہمیں سائفر بھیجتا ہے اسد مجید, میں پڑھتا ہوں, اور وہ کہہ رہا ہے ہمارے امبیسڈر کو کہ اپنے پرائم منسٹر کو اگر آپ نے عمران خان کو نہ ہٹایا, میرا نام عمران خان کو اگر آپ نے نہ ہٹایا تو پاکستان کو بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا, لیکن اگر ہٹا دیا تو ہم معاف کر دیں گے. یعنی اتنی ایسا تکبر, مجھے تو سب سے, میں نے وہ CNN پہ کہا, میں نے کہا اس کو تو بیڈ مینرز پہ نکال دینا چاہیے اس ڈونلڈ لو کو, کہ اتنی بے شرمی اور تکبر سے کسی ملک کے امبیسڈر, اچھا امبیسڈر کو کہہ رہا ہے کہ پرائم منسٹر کو نکال دو. یعنی کس کو وہ کہہ رہا ہے, میں فورن آفس تو میرے نیچے ہے, تو وہ دھمکی دیتا ہے. اگلے دن عدم اعتماد ہوتا ہے. اچھا وہ یہ بھی کہتا ہے کہ عدم اعتماد کو کامیاب کرنا ہے, اگر نہ ہوا تو یہ کانسیکوینس, اگلے دن وہ ہوتا ہے. اس کے بعد ایک دم ہمارے ایلائز اتحادیوں کو ایک دم پتہ چلتا ہے کہ جی تحریک انصاف تو بہت بری ہے. اب یہ جو آخری 2 سال پاکستان اکنامک فیز کے اندر ڈاکیومنٹڈ ہے کہ 17 سال میں سب سے بہترین ڈیولپمنٹ ہوئی آخری 2 سال میں, یہ گورنمنٹ کی اکنامک سروے, پاکستان اکنامک سروے کے اندر, تو وہ جو سب سے بہتر سال تھے, اکانومی گرو کر رہی ہے 5.6 اور 6% پہ 17 سال کے بعد. اور وہ مشرف کا دور تھا جب باہر سے ڈالرز آ رہے تھے پاکستان میں. ہم نے جب ان کی جنگ میں شرکت کی تو کھلا کریڈٹ ملا پاکستان کو, تب تھا. تو کرونا کے باوجود ایک اکانومی اوپر جا رہی ہے اور سسٹینیبل گروتھ پہ کہہ رہا ہے IMF پاکستان جا رہا ہے, اور اس وقت ایک دم اتحادیوں کو یاد آتا ہے کہ یہ تو بہت بری گورنمنٹ ہے. پھر ہمارے جو لوگ, اب یہ سوچیں کہ امریکن ایمبیسی ان لوگوں کو بلا رہی ہے جو ہمارے بیک بینچرز تھے, ان کو پتا تھا خوش نہیں ہے, پروونشل اسمبلی میں بلا رہی ہے. عاطف خان کو بلا لیا کہ اچھا جی آپ کی سنا ہے اس سے تعلقات اچھے نہیں محمود خان سے, تو عدم اعتماد کا کیا ایشو, ہم اگر کریں تو کیا ہوگا. کون سی دنیا میں ایمبیسی اس طرح کرتی ہے. اور یہ 3-4 مہینے پہلے عدم اعتماد سے یہ شروع ہو گئے تھے کرنا, بار بار مل رہے ہیں ہمیں, ساری رپورٹ آ رہی ہے, ساری اپوزیشن کے ممبرز کو مل رہے ہیں, سب کو پتہ چل گیا 2 مہینے پہلے کہ جی آنے والا ہے. اور جو امریکن ایمبیسی کو مل رہا تھا سب جی امریکن نے فیصلہ کر لیا. میرا سب سے بڑا پوائنٹ یہ کہ دیکھیں یہ پاکستان کی فیوچر کے لیے اگر اس کے اوپر تحقیقات ہی نہیں ہوگی, اور مجھے کہا جی کہ آپ نے ان کے اوپر انکوائری نہیں کی, ہم نے تو ایک دم کیبنٹ پہ رکھا, کیبنٹ نے کمیشن بنائی انویسٹیگیشن کی, ہم نے نیشنل سیکورٹی کونسل میں رکھا, پارلیمنٹ کی نیشنل سیکورٹی کونسل میں رکھا, پھر پریزیڈنٹ نے بھیجا CJ کو وہ سائفر کے یہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اسپیکر بھیجتا ہے
چیف جسٹس کو کہ جی اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی جو کمیشن تھی وہ ہماری گورنمنٹ چلے گئی. انہوں نے جو آئے تھے انہوں نے تو نہیں انویسٹیگیٹ کرنا تھا, وہ تو بینیفیشریز تھے اس کے. جس طرح 17 جولائی کو عوام نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے اور امپورٹڈ گورنمنٹ کو گھر جانے پر مجبور کیا ہوا ہے, اسی طرح انشاءاللہ ہم سب کو چاہیے کہ یک زبان ہو کر ایک قوم بن کر ان سب کا مقابلہ کریں جو پاکستان کے خلاف ہیں, جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یا پاکستان کے اوپر مسلط ہونا چاہتے ہیں یا اپنا ہی قانون اور اپنی طاقت پاکستان پر مسلط کرنا چاہتے ہیں. عوام کو چاہیے کہ ان کے خلاف اسی طرح برسر پیکار رہے. انشاءاللہ کامیابی حق اور سچ کی ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ. والسلام.